کیونکہ دیکھیں سائنس ہی ہے جو انسان کو دیتی ہے. باقی مذہب تو لیتے ہیں نا, مذاہب تو انسان سے لیتے رہے ہیں, لیکن سائنس یہ ہے کہ دیتے رہی ہے. دیکھیں اب آپ, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, ان کا جو ہے تقریباً ملٹیپل آرگن فیلئر ہے, اور وہ جو ہے تقریباً ہفتے میں 1-2 بار تو ہاسپٹلائز رہتے ہیں. تو جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تو میں نے پوچھا کہ حضرت اگر یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو, یعنی مطلب یہ میڈیسن آپ کو نہ ملے, یا پھر جو ہے ہاسپٹل میں آپ کا یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے کہ میں بہت پہلے ہی مر چکا ہوتا, میں محض اس ٹریٹمنٹ یا اس میڈیکیشن یا پھر ان دواؤں کے طفیل میں زندہ ہوں. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے موت پر قابو پا لیا. کہنے لگے یقیناً یقیناً. دیکھیے فرینچ پریزیڈنٹ تھا, بالکل ریلیونٹ بات ہے, مجھے یاد آ گئی. فرینچ پریزیڈنٹ تھا اس وقت, کینسر تھا, یہ وہ 70+, تو وہ دواؤں سے 80+ آئی تھی, پومپیڈو یا کیا نام تھا, بھول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہ بھائی میں بہت پین فیل کرتا ہوں, یہ دوا کھا کے زندگی گزر رہی میری, تو I stop medication, how long can I live? تو اس نے کہا 1 week. Okay, I'll stop my medication today because I don't want to live more than 1 week. And he died after 1 week. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو اب اختیار میں آ گیا. اور اگر آپ فیوچر میں اور ایک بات یہ بھی ہے, خیر میں آپ کی بات کو جو ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہاں پر ہمارے مومن بھائی کچھ اور داغ دیں گے, کہیں گے وہ کسی اور کی ایگزامپل دے کے کہیں گے نہیں ایسا نہیں, ایسا ہوا تھا. کہ ٹھیک ہے بھائی, ہم مومنوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے, کوئی فاطمے آسمان پر وہ بیٹھ کے یہ دے رہا ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. چلے اب جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں اس میں. جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں انسان صرف ایکسیڈنٹ سے مرے گا. مطلب جس کا پیسہ ہوگا یا ریسورسز ہوں گے, وہ جو چیز خراب ہوئی فیکٹری سے لے لے گا, اس کا لیور خراب ہوا لیور لے لے گا بازار سے. سو دس تھنگ ان 500 years from now people will die only because. بلکہ آپ دیکھیے کہ اسلام, خاص بات چونکہ ہم زیادہ تر اسلام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ دعوے سب سے زیادہ اسلام کے اندر ہے نا بھی. دوسرے مذاہب نے بھی جو دعوے کیے, لیکن اسلام کے برابر کوئی دعویٰ نہیں کیا. اسلام کے جو ہے ایکول دعویٰ کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس اسلام ہوتا ہے, کیونکہ دعوے سب سے زیادہ بھرمار, دعووں کی بھرمار جو ہے اسلام کے اندر ہے. اچھا بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, دیکھیے جی میں ذرا ایک بات کر لوں آپ سے, کیونکہ میں ہمیشہ میرے پاس پیسے اور وقت کی کمی رہی ہے, always I'm always short of money and time. جی بولیے. سو اس لیے حالانکہ اتنی عمر ہو گئی میری, مجھے ہمیشہ لگتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے اور پیسے کم ہے ضرورت سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی ان سے, عبدالمی صاحب سے, کہ دیکھیں ایک تو سبجیکٹو بات ہوتی ہے جو آپ بھی کرتے ہیں, اوپینین, یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ایک ہوتا ہے فیکٹس. تو جو میری سمجھ میں آتا ہے بیسٹ طریقہ ہے ڈیل کرنے کا آبجیکٹیولی, کہ جو فیکٹس ہیں, 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس فیکٹس, ڈیٹا ہے اس سے بات کریں. ایک قرآن شریف ہے جس میں لکھا ہوا جو کچھ, اور ایک جو سائنس نے ڈسکور کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اور اس کو کمپیئر کر کے, اور جو کمپیئر کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی یہ کمپیئر کیجئے. کیا میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں بھائی آپ پڑھیں, یہ ترجمہ ہے اور یہ ڈسکوری ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ جس نے یہ کتاب جس کو کہتے ہیں اللہ جو بھی ہے, وہ کیا اس کی یہ دنیا بنا سکتا, اس کے اندر یہ ایبلٹی لگتی ہے کہ آپ پہلے, میں نے کہا صرف یہ دیکھیں اور کچھ نہیں کریں. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ قرآن شریف کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ اتنا, ایک تو اس لینگویج ہے جو وہ نہیں سمجھتا, اور دوسرا ریپیٹیشن بہت ہے. سو اف یو کین, بیکاز یو ہیو نالج آف عربک, if you can make a universal set, اس کو میتھس میں کہتے ہیں کہ ہر چیز جو استعمال ہوئی ہے ایک دفعہ لکھی جائے. تو اگر آپ یونیورسل سیٹ بنائیں اور اس کو لنک دے دیں کہ بھائی آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو جا کے پڑھ لیجیے, تو یونیورسل سیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت کم ٹائم میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور اس کو پھر کمپیئر کریں کہ باقی جو دنیا کیسے بنی ہے وہ کیسے چل رہی ہے. یہ تو بہت آج کل کے زمانے میں, تو جب میں پڑھتا تھا,
मास्टर्स कर रहा था, बहुत लिमिटेड नॉलेज था. जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी जब, उस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स कोई जानता नहीं था. अब तो बच्चा जानता है क्योंकि यूट्यूब वीडियोस आ गई. तो जो यूनिवर्स कब बनी, अब ये तो हमें पता नहीं था. अब पता चला कि 14 बिलियन ईयर्स वो बनी है. फिर उसके बनने के बाद क्या हुआ, वो हर चीज अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है. ये नहीं है कि इसके ओपिनियन नहीं है, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी से जो सन की स्टार से लाइट्स आती है, फोटोन्स आते हैं, वो बेंड हो जाते हैं. यू कैन सी इट थ्रू द टेलीस्कोप. तो जब आइंस्टाइन ने कहा था, ये थ्योरी दी थी कि बॉडी कर्व्स स्पेस अराउंड इट, तो उस वक्त लोग इसको क्या कहते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल थ्योरी थी. यू कुडंट मेजर इट, यू कैन नॉट प्रूव इट. तो बाद में जब वो टाइम आया तो लोगों ने जाके वहां से ऑब्जर्व किया, तो स्टार को जहाँ होना चाहिए था वहां नजर नहीं आया, कहीं और नजर आया. इससे वजह लाइट जहाँ आ रही थी वो बेंड हो गई थी बिकॉज ऑफ दी अदर हेवी बॉडीज. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन तो हर एक के पास है और ले सकता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अरबी में लिखी हुई है और बहुत ही लूजली स्प्रेड अराउंड है, वो हर आदमी को एक्सेसिबल नहीं है. वो आप जैसे लोग कर सकते हैं. इफ यू कंपाइल देम, पुट, जैसे मैं आपको कंटेंट भेज सकता हूँ अगर मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस होता है. तो कंटेंट का जो हेडिंग है, एक तो जनाब गॉड की ग्रेटनेस है, गॉड अपनी तारीफ. वो एक दफे में गॉड की सारी तारीफ एक लिख दें, बड़ा है, रहीम है, करीम है, और इतनी जगह लिखा हो. एक धमकी है कि मार दूंगा, जला दूंगा, कर दूंगा, ये भी जगह जगह लिखा हुआ है. इसको भी अगर एक जगह लिख दिया जाए तो इन वन सेंटेंस यू कैन राइट कि भाई आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपका यह शुरू. फिर स्टोरीज हैं. स्टोरीज में जैसे यूसुफ इस्लाम की स्टोरी है, फिरौन की स्टोरी है, ये बहुत सारी स्टोरीज है जो अभी हमारे बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है. उन लोगों को समझाने के लिए या डराने के लिए या जिस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुई थी, उसका पर्पज, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है. अब उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. फिर आती है दूसरी, उसके अंदर कुछ रूल्स हैं. रूल्स भी अब रिडेंडेंट हो गए हैं कि अब टेस्ट टूब बेबी हो गए हैं कि किसी का स्पर्म, किसी का वॉर्म, किसी का कुछ. तो ये बहुत ही सिंपल नहीं है कि भाई जिस तरह आप इनहेरिटेंस के लिए आंशी को पढ़ के नहीं यूज कर सकते, बिकॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड. सिंस देयर अदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन कुरान, ठीक है, 6 दिन में दुनिया को बनाई, इसको भी अगर एक हेडिंग के तहत लिख दें आप, सो आई कैन प्रोवाइड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स TOC, और उसके अंदर में आप जमा कर दें अगर, तो फिर ये फायदा हुआ कि इससे सो कहते हैं ना, मुसलमान लोग कहते हैं सदका जारी है. लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, कंपेयर करेंगे. और हाँ, असल में कंपेयर. जी मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया. अब असल में ऐसा है कि ये बातें मैं कहता भी रहा हूँ, उसको एक मुनज़्ज़म किताबी शक्ल में भी उसको आना चाहिए. आपकी बात सही है. ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि कुरान का ऑलमोस्ट 98% हिस्सा वो है जिसमें रिपीटेशन है, और उसमें पूरे वो किस्से कहानियां हैं पुराने वक्तों की, जो आज अपनी जो है शेल्फ लाइफ खत्म कर चुके हैं. इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं. 98% तो आप ऐसे निकल गए. अब बचा कितना? ऑलमोस्ट 2%. अच्छा, इन 2% में भी अगर आप जो है वो अच्छी बातें अगर आप कहते हैं, या फिर खुदाई अहकाम जिसे कहते हैं, ये सबको मिला लेंगे तो ये 2% बनेगा, सबको मिला. इन्हें 98 तो किसी काम का नहीं है. सबसे पहले तो आप 98 को हटा दो. वो आज के लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता. इंसान के लिए उसमें अब कोई जो है काम की बात नहीं है. पुराने किस्से कहानियां हैं, उनमें भी रिपीटेशन है. यानी हमारे कान जो है ये बात नहीं, मुझे आपसे ज्यादा मुझे इन बातों में यकीन है. मुझे नहीं पता, मैं तो श्योर हूँ कि ये आप जो बात करने सही है. बात ये है कि लोगों को समझा दे. ठीक है, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं जो आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उससे ज्यादा. अब ऐसा है, खैर अब ये काम आप जो बता रहे हैं कि ये बाकायदा बैठ के करने का काम है, तो खैर करेंगे. अभी मेरे सामने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें मैं एक और बात करूं. अब जब जो आपने जिसका जिक्र किया था कि कुछ काम की बातें भी हैं, तो काम की बातें ऐसी हैं कि बहुत इंपेरिकली डिटरमाइंड ट्रूथ होते हैं, जो
آپ کو تجربے سے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے. بالکل وہ بالکل, میں یاد وہی پڑتا کہتا ہوں ہے نا کہ کوئی خاص نئی بات قرآن میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میرا ایک ڈائلاگ جیسے ہے کہ خاص نئی بات قرآن میں نہیں ہے. اچھی باتیں اگر آپ کہیں گے نکل جائیں گے تھوڑی بہت, وہ 2% کے اندر ہے, ساری پورے کا پورا دائرہ 2% کے اندر گھوم رہا ہے آپ کا. جی کچھ جی, میں احکام آپ لے کو لیں, اور مثال دیتا ہوں. احکام بھی. جی جی جی, مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک زمانے میں ہمارے ٹیچر تھے, تو ہم پڑھ رہے تھے ٹیوشن سے, تو زور سے وہ بادل گرجا, تو انہوں نے پوچھا, لوگوں نے کہا بھائی اب چھٹی دیتے ہیں بچوں کو, بارش ہونے والی. تو بہاری تھے وہ, تو پوچھا کہ آپ لوگ شاید بہاری آتی ہو, تو کیا گرجا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی گرجا تھا. تو برسی نہ, کیا گرج رہا ہے کیا بادل؟ انہوں نے کہا ہاں جی گرج رہا ہے, تو برسے کا نہیں. تو اگر یہ ٹروتھ وانشی میں لکھ دی جاتی ان دونوں کہ وہاں بارش نہیں ہوتی تھی, یہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, تو کہتے واہ کیا اللہ میں نے کیا بات کہی, کمال کی. اللہ کو پتہ چل گیا کہ گرجنے والے بارش برستے نہیں, تو یہ گاسپل ٹروتھ ہو جاتی. تو there are so many truths which are empirically determined, جو تجربے سے مشاہدے سے آپ کو پتہ چلا ہے, اس کو آپ لکھ دیں تو وہ لگے گا کہ یہ اوپر سے آئی ہے. یہ اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں اس کا, داغ کا, کہ آپ سوچیں گے لگتا ہے صاحب اوپر سے آیا کہ ہوش جاتے رہے رقیبوں کے اور داغ کو بے وفا کہیے. اب یہ جو شعر ہے, آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے, تھوڑا مائک کو قریب رکھ کے بولیے. اچھا, داغ کا شعر ہے کہ ہوش جاتے رہے رقیبوں کے اور داغ کو بے وفا کہیے. ہوش سنائی جاتے دیا؟ رہے ہوش رقیبوں کے, جاتے رہے رقیبوں کے اور داغ کو بے وفا کہیے. بے وفا کہیے, داغ کو بے وفا کہیے. اچھا اچھا, ہوش جاتے رہے رقیبوں کے رقیبوں اور کے, داغ کو بے وفا کہیے. داغ کو اب بے کیا وفا خیال ہے اس کہیے. کا, سوچیں ذرا. جی, ہاؤ انٹیلیجنٹ ہی واز. He said something so subtle کہ اس کے رقیب نے اس کے محبوبہ نے اس کو بے وفا کہہ دیا, تو لوگ حیران رہ گئے, اچھا ان کا اتنا گہرا تعلق ہے. سو کبھی کبھار یہ کوئی بات کی جاتی ہے جو بڑی حکمت کی ہوتی ہے, بہت ہی دانش کی ہوتی ہے, اور سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان نہیں کہہ سکتا. یہ غالب کے اور کتنے یہی اشعار معاملہ غالب کا بھی ہے. کتنے اشعار ایسے ہیں جو واقعی آپ کو جو بالکل ہے, بالکل مجھے بالکل. غالب کے کلام میں جو گہرائیاں نظر آتی ہیں, میں قرآن میں وہ گہرائی نہیں پایا, سچی بات یہ ہے. نہیں, ہمارے علامہ اقبال صاحب بھی کم نہیں تھے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اقبال کا نہیں ہے, وہ اقبال کا نہیں ہے نا, اقبال کا نہیں ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اقبال کا نہیں ہے, سبق یاد کیا. صحیح ہے, اقبال کا نہیں ہے, اقبال کا نہیں ہے, اقبال کا نہیں ہے. یہ اقبال کا نہیں ہے, بلکہ جو ہے میرے خیال سے شاید کوئی ہندو شاعر ہے, ایسا مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ وہ زمانہ تھا نا جو تہذیب تھی, تو اس میں نہیں, اقبال کا نہیں ہے, اقبال کا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اس لیے ایسا ہوگا کہ عشق آ گیا, تو چونکہ عشق جو ہے وہ اقبال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ عشق کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں نا بھی, تو شاید لوگوں نے ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے, ویسے اقبال بھی میرا مطلب ہے کہ جو اردو شاعری میں جو بہت سارے شاعروں میں ہے اقبال بھی, نہیں, اردو شاعری میں بہت سے اشعار ملیں گے آپ کو جو آپ کہیں گے کہ یہ انسان نہیں کہہ سکتا. ہاں ظاہر بات, وجدان میں ہوتا ہے. غالب کے اشعار نہیں ایسا میر کے ہیں. اصل میں اردو ہم چونکہ جانتے ہیں, ہم کو ایسا اردو میں لگ رہا ہے نا, کتنی ایسی زبانیں ہیں اس پہ اپنے اپنے کمالات ہیں. یہ تو اب ایسا ہے مسلمانوں کا معاملہ, کیونکہ عربی جانتے نہیں, قرآن کے بارے میں زیرو بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ اس بات پر یقین کیے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور ایسی کتاب کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. یہی بات ان کو رٹوائی گئی. آج بھی وہ یہی راگ الاپ رہے ہیں, ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں, پتہ کچھ بھی نہیں ہے. جی, یہ معاملہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے فارم, ایک ہوتا ہے کانٹینٹ. فارم ہوتا ہے جو اسی کا کور ہوتا ہے, اور کانٹینٹ اس کے اندر جو میسج ہوتا ہے یا میننگ ہوتی ہے. تو قرآن شریف کا فارم بہت اسٹرانگ ہے, یعنی کہ اس کی جو فونیٹک ہے, جو اس کا لیرکس ہے اس کے اندر, لیکن اس کا کانٹینٹ ویری پور. تو چونکہ لوگ فارم پہ جاتے ہیں, جیسے آپ پڑھیں گے سورہ رحمان,
It looks so impressive, so absorbing. ٹھیک ہے, تو مگر آپ کانٹینٹ دیکھیں گے تو بھائی تم کن کن باتوں کا شکر ادا کرو گے. سو آپ وہی بات کو بار بار کہا گیا ہے. سو بیکاز اٹ از ویری فونیٹک, لیریکلی اسٹرانگ, تو اس کا فارم از سیلنگ. اچھا, یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس پر اگر کوئی بھی آدمی غور کرے تو اس کے لیے بہت جو ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. قرآن میں اگر واقعی کوئی ایسی تاثیر ہوتی, اب ظاہر بات ہے آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ بھئی اس کا جو فارم ہے, کیونکہ جو نان عربک ہے وہ اس کو جب اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اصل میں کمال اس کے تلاوت کرنے والے کا ہے, وہ جو ہے اس کنٹینٹ کا کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے قاری ہے اس کی آواز یا اس کی تجوید, اس کا پڑھنے کا انداز بہت جو ہے پرکشش ہے, اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے یار کیا چیز پڑھی جا رہی ہے, حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مکہ کے ان لوگوں کے سامنے, جس شہر کو مکہ کہا گیا, ان لوگ وہاں کے باسیوں کے سامنے جب قرآن تازہ اتر رہا تھا, اس کو پڑھ کے سنانے والا اسی کی زبان بولنے والا, انہی کی زبان میں, خود نبی اپنی زبان میں, یعنی مطلب وہ اس کلام کو, اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنا رہا ہے. اب آپ سوچئے وہ جن کو سنایا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس کلام کو سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ ان کی اپنی بولی ہے نا بھی, ہے نا, اس کے باوجود ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. 13 سال تک بھائی 13 سال تک قرآن ڈائریکٹلی پڑھ کر سنایا جاتا رہا, اور یہ وہ قرآن ہے, اگر میں سچ کہوں تو مکی قرآن, یعنی اس میں کئی خوبیاں ایسی ہیں جو واقعی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں مکی قرآن میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ تاثیر ہے. وہ اس پر ایسے کہ مکی قرآن مسجع ہے. مسجع میں کیا ہوتا ہے, مسجع کیا ہے, اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں آپ کو اذا الشمس کبرت واذا البحار سجرت واذا النجوم انکدرت واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت, یہ چھوٹے چھوٹے جو فقرے ہیں نا, یہ جو ہے اس میں قافیہ بھی ہے, اس میں جو ہے سجع بھی ہے. تو یہ باتیں سننے والوں کے لیے بڑی پرکشش ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی مار دھاڑ والی باتیں نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ کلام مکہ کے جو ہے وہاں کے جو اشرافیہ ہیں, وہاں کے سمجھدار لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا. 13 سال تک یہ کوشش میں ناکام ہو گئے. اسی وجہ سے اس پیغمبر کو اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا پڑ گیا, کیونکہ وہ ان کو ہزیمت ہو گئی تھی, ان کو شرمندگی وہاں ہو گئی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ناکام رہے. کہ 86 لوگ, اور ان میں بھی جو ہے کیسے لوگ, میجورٹی کس کی ہے, وہ سماج کے لٹے پٹے لوگ ہیں, سماج کے جو ہے وہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال جو ہے اسلام کا, کمال نہ تو قرآن ہے نہ تو صاحب قرآن ہے. اسلام کا اصل کمال شمشیر بے نیام ہے. اب آپ دیکھیے کہ 13 سال تک اپنی مطلب زبان سے, دل سوزی سے, ہمدردی سے ایک کلام پیش کر رہے ہیں, ناکام. لیکن یہی شخص مدینہ میں صرف 8 سال, کیونکہ ابتدائی 2 سال تک تو وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں لگ گئے تھے, ان کو 8 سالوں میں انہوں نے 85 سرایا یا غزوات جسے کہتے ہیں, 85 جنگیں کی, اور اس میں پورے کا پورا عرب سرنگوں ہو گیا. کس کے زور پر, یعنی کوئی ان کی اپنی تاثیر تھی, ان کی اپنے اخلاق کی زور پر نہ, یا ان کے اپنے کلام کے زور پر نہ, ان کے اپنے جو ہے جو درد بندی کے زور پر نہ, ارے تلوار کے زور پر نہ, تلوار کے زور پر صرف 8 سال میں پورا عرب. یہ اتنی موٹی بات ہے کہ جو کوئی شخص اس موٹی بات پر غور کر لے اس کو پورا نقشہ اسلام کا سمجھ آ جائے گا, پورا نقشہ. ماؤ زیدونگ نے کہا تھا نا, پاور کمز فرام دی بیٹل آف دی گن. ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اچھا